ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور بازار سے کچھ سودا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ یہودی کا بیٹا بازار سے کچھ سامان لینے جا رہا تھا کہ راستے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بچے کی نظر پڑ گئی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بچے کی نظر پڑی تو میرے آقا کی بھی نظر اس بچے پر پڑ گئی۔ اب وہ بچہ وہیں بیٹھ گیا اور میرے آقا کا دیدار کرتا رہا۔ ادھر باپ کبھی گھر کے باہر جاتا، کبھی گھر کے اندر جاتا، بڑا پریشان ہو گیا کہ اتنا دیر ہو گئی ہے، اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ ابھی تک بیٹا آیا کیوں نہیں۔ کافی دیر تک وہ بچہ میرے آقا کا دیدار کرتا رہا۔ پھر اپنے گھر جب گیا، گھر جانے کے بعد اس کے باپ نے اس سے پوچھا، بھئی تجھے اتنی دیر ہو گئی ہے، سامان لینے بھیجا تھا، نہ تو سامان لایا ہے اور آیا بھی اتنی دیر سے ہے، وجہ پوچھی؟ بیٹا خاموش۔ باپ نے پوچھا سودا کہاں پر ہے؟ تجھے سودا لینے بھیجا تھا۔ بیٹا خاموش۔ باپ نے پھر اسے غصے میں کہا کہ سودا کدھر ہے؟ تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تو خرید کے نہیں لایا۔ بیٹے نے کہا ابو جو سودا میں خرید آیا ہوں نا وہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ باپ نے کہا کیا سودا لے کے آیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابو تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو میں نے سودا خریدا ہے۔ اب وہ بچہ روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتا اور اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتا، میرے آقا کا دیدار کرتا، میرے آقا کا وہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی کا ایک ہی بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا تھا اور بڑا پیارا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ قریب المرگ، موت کے بالکل قریب آ گیا اور اپنے باپ سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اب اس کا باپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند عظیم بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد میرا بیٹا تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، رات دن تیرے نام کی مالا جپتا ہے، میرا بیٹا اس ٹائم قریب المرگ ہے، میرے بیٹے کے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، وہ رات دن تمہارا نام لیتا ہے، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جاتے جاتے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے یا ہم آتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر اٹھو چلتے ہیں، عمر تم بھی اٹھو چلیں، عثمان تم بھی اٹھو، علی تم بھی اٹھو، بلال تم بھی چلو، میرے یار کے جانے سے پہلے میں اپنے یار کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضی، جلیل القدر پہ جو صحابی ہیں وہ میرے آقا کے ساتھ چلے۔ جب اس بچے کے گھر میں گئے، بچے نے آنکھیں بند کی تھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے پیشانی پر جب اپنا دست ہاتھ رکھا، بچے نے آنکھیں کھولی، جیسے جسم میں جان آ گئی ہو، جیسے ایک توانائی سی مل گئی ہو، جیسے طاقتور ہو گیا ہو۔ میرے آقا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی اور پھر اس بچے سے کہا کہ اب کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا میری طرف کیوں دیکھتے ہو، جیسا تمہارا یار کہتا ہے تم ویسے کرو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، میں بالکل خالی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں تمہیں لے کے بھی میں جاؤں گا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی روح اسی ٹائم پرواز کر گئی۔ جب جسم سے روح نکل گئی، اللہ کا نور جسم میں آ گیا۔ اب اس بچے کے باپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ اور میں مخالف ہیں، تو اب یہ آپ کا ہو چکا ہے، اب اس کی عزت اس میں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا ہو گیا ہے نا، تو اب اس میں اس کی عزت یہ ہوگی کہ اس کا جنازہ آپ کے کاشانہ نبوت سے اٹھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے صدقے میری وجہ سے اس بچے کی بخشش ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت اپنے گھر سے اس بچے کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک
कंधे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे पे उमर फारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, जलीलुल कदर किस्म के जो है ना सहाबी मौजूद हैं जो कंधा दे रहे हैं, और सबसे आगे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि इसके जनाजे पर तो फरिश्तों को भी मान होता होगा, नाज करते होंगे कि आज इस छोटे से बच्चे का जनाजे में देखो कितनी जलीलुल कदर किस्म की शख्सियत मौजूद हैं। कब्रिस्तान पहुँचे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर उतरे और काफ़ी देर मेरे आका कब्र के अंदर रहे, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े हुए थे, फिर पंजों के बल खड़े हो गए, और कुछ देर के बाद उस बच्चे की जब तदफीन की बाहर निकले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से थकन महसूस हो रही थी। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है कि हमें बता देते, हम कब्र में चले जाते, आप ना जाते, और आप पंजों के बल खड़े हो गए थे। आप तीसरे नंबर पर आपके चेहरे पर थकन नमूदार हो रही है, क्या माजरा है हुजूर? मेरे आका ने फरमाया कि कब्र में मैं इसलिए गया हूँ कि मैंने इस बच्चे के साथ वादा किया था कि तुझे मैं जन्नत में जाऊँगा। मैं इसकी कब्र को जन्नत बना रहा था, और मैं पंजों के बल इसलिए खड़ा हो गया था कि कब्र के अंदर फरिश्ते इस कदर इतने ज़्यादा हो चुके थे कि मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी कदम रखने की। तो मैं पंजों के बल खड़ा हो गया था, कहीं मेरे पाँव किसी फरिश्ते के पाँव के ऊपर ना आ जाएं। और मैं थक इसलिए गया हूँ, कब्र के अंदर हूरें, मलाइका, फरिश्ते इस कदर ज़्यादा थे कि वो मेरे वजूद के साथ लग लग के चल रहे थे, इसलिए मैं थक गया था।